السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون تھا ایپیسوڈ 15۔ امی جان میں دانش بول رہا ہوں، میں نے پرسکون آواز میں کہا۔ اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں 10 بجے سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں اور تم کھانے کا پوچھ رہے ہو۔ ماں کے لہجے میں پیار بھری جلاہٹ تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے معذرت کی، پروگرام اچانک بن گیا تھا اس لیے آپ کو فون نہیں کر سکا۔ اب کتنی دیر میں آ رہے ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے اور لگ جائے، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ اب کھانا کھا کر سو جائیں۔ میں بالکل خیریت سے ہوں، تم اب بچے نہیں ہو دانش، تمہیں مجھے اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے جانا چاہیے تھا، اور اگر پروگرام اچانک بن گیا تھا تب بھی تم کم از کم فون پر تو اطلاع دے سکتے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ خدا تمہیں زندہ سلامت رکھے۔ ماں نے مجھے پیار سے دعائیں دی، پھر 2-4 نصیحتیں کرنے کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ مینو میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں فون کر چکا تو اس نے کہا، اب کیا ارادے ہیں؟ سب سے پہلے تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں گا، اس کے بعد سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ مینو کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر روم پر آ گیا۔ اس نے مجھے لباس تبدیل کیے بستر کی بجائے فون کے قریب بیٹھا دیکھا تو سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کو 2 گھنٹے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور میں اب خود کو بالکل نارمل محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، نا ضروری ہے ڈاکٹر، میں نے پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کانٹیننٹل کے ہنگامے میں میری 1-2 قیمتی چیزوں کے علاوہ میرا پرس بھی کہیں گر گیا ہے، اس لیے میں صبح ہوتے ہی پہلی فرصت میں ہسپتال کو پیمنٹ بھجوا دوں گا۔ مس مینو مجھے آپ کے بارے میں بتا چکی ہیں، اس لیے مجھے پیمنٹ کی کوئی فکر نہیں۔ ڈاکٹر نے اس بار دوستانہ انداز اختیار کیا، آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بار پھر آرام کا مشورہ دوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اندرونی چوٹ آئی ہو جو بعد میں پریشان کرے۔ بہرحال میں نے آپ کو اسی مقصد کے لیے ضروری انجیکشن لگا دیا ہے تاکہ بعد میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ شکریہ ڈاکٹر۔ میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مینو کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ مجھ سے بار بار ضد کر رہی تھی کہ میں ہسپتال میں ہی رک کر آرام کروں، لیکن میں نے اس کی باتوں کو ٹال دیا۔ اسے فلیٹ پر چھوڑ کر میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفید موتی کی گمشدگی کا خیال مجھے رہ کر پریشان کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جوگیا نے اسے لے بھی لیا ہو، لیکن میرا ذہن بہت الجھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں نریش چندر کا خیال بھی ابھر رہا تھا۔ جوگیا کی اطلاع کے مطابق وہ زخمی حالت میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلا گیا تھا۔ یہ بھی اس کی حماقت تھی۔ اسے گھر کی بجائے سیدھا ہسپتال جانا چاہیے تھا، جہاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا فوری طور پر مؤثر علاج ممکن ہوتا۔ نریش چندر کی باتوں سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ رمیش گپتا سے شدید نفرت کرتا تھا۔ گھر جاتے ہوئے ایک لمحے کو میرے دل میں یہ خیال ابھرا کہ گاڑی کا رخ نریش چندر کی رہائش گاہ کی سمت موڑ دوں۔ میرے لیے اس کی خیریت دریافت کرنی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، اس جگہ کی نشاندہی کر سکتا تھا جہاں میرے باپ کا سنگدل قاتل چھپا بیٹھا تھا۔ لیکن اگر مجھے اس مقام کا علم ہو بھی جاتا تو میں تنہا رمیش کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ اپنے گندے علم کے زور پر وہ کئی انسانوں کے خون سے خط رنگ چکا تھا۔ اگر قسمت جوگیا کو درمیان میں نہ لے آتی تو شاید وہ خبیث مجھے اور میری ماں کے علاوہ فافرہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ میں نے نریش چندر کی طرف جانے کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ وہاں میری ایک اور دشمن انجلا کے روپ میں موجود تھی۔ اگر وہ رمیش کی اعلیٰ کار تھی تو اب میرے حق میں کسی زخمی ناگن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میری کیفیت اس وقت کسی ایسی شکاری جیسی تھی جو گھنے جنگلوں میں پیچ و خم میں الجھتا ہوا گرتا پڑتا بالآخر اپنے شکار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کی رائفل میں کوئی ایسی گولی نہیں تھی جسے داغ کر وہ اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتار سکتا۔ میں گھر پہنچا تو ماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں سیدھا اپنی خوابگاہ میں گیا۔ بازار کے ریڈی میڈ کپڑے اتار کر میں نے گھر کا لباس پہنا۔ میرے اعصاب بڑی بری طرح شل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جو انجیکشن لگایا تھا کچھ اس کا اثر بھی تھا جو میرے ذہن پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، لیکن لیٹنے سے پہلے میں نے کپڑوں کی الماری کھول کر وہ سگار باکس کھولا جو میں روپ نگر سے لایا تھا۔ مردہ بچے کی زندہ آنکھ والا پیپر جو میں نے بڑی احتیاط سے سرخ کاغذ میں لپیٹ کر رکھا تھا موجود نہیں تھا، البتہ وہ سفید موتی جو میرے خیال کے مطابق شعلوں کے درمیان سے چھلانگ لگاتے وقت کہیں گر گیا تھا، سگار باکس میں موجود تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جوگیا کی ماورائی قوتیں میرے کام آ رہی ہیں۔
لیکن یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ جوگیا نے ابھی تک رمیش گپتا کو ڈیل کیوں دے رکھی ہے۔ جوگیا نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ جب تک رمیش کی کارٹ نہیں کھڑی ہو جاتی رمیش چندر کی زندگی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ بھی کہا تھا کہ اب رمیش کے برے دن قریب آ رہے ہیں۔ پھر جوگیا نے رمیش کی آنکھوں میں مچلتے ہوئے آتش فشاں کا ذکر کیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں ماں سے کانٹیننٹل میں پیش آنے والے حادثے کے بارے میں کوئی ذکر نہ کروں۔ میں سفید موتی کو دوبارہ احتیاط سے رکھنے کے بعد اپنے بستر پر آ گیا۔ میرے اوپر نیند کا شدید غلبہ طاری ہو رہا تھا جب فون کی گھنٹی نے مجھے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی رات کے کون فون کر سکتا تھا؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں انجلا بول رہی ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ میں نے کچھ دیر پہلے بھی فون کیا تھا لیکن تم شاید گھر پر نہیں تھے۔ میں جواب دیتے دیتے رک گیا۔ میری چھٹی حس نے کسی خطرے کا احساس دلایا تو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں ایک ضروری کام سے بازار گیا ہوا تھا۔ تم اب اپنی آنٹی سے بھی جھوٹ بولو گے؟ اس بار انجلا کے لہجے میں ترشی بھی شامل تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے بدستور تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ نریش کی کیا حالت ہے؟ کیا ہوا انکل کو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے الٹے ہاتھ اور کولے کی ہڈی چٹک گئی۔ اب اسے چلنے پھرنے کے لیے الٹے ہاتھ کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ سب تمہارے کارن ہوا۔ آخری جملہ زہر میں بجھے انداز میں کہا گیا۔ یہ آپ کیا زیادہ چتر اور چلاک بننے کی کوشش مت کرو، انجلا نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں نریش سے اپنے بزنس کے سلسلے میں کوئی سہایتا کی ضرورت تھی تو تم ہماری کوٹھی پر بھی آ سکتے تھے۔ کانٹیننٹل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کانٹیننٹل کا مشورہ میرا نہیں تھا، خود انکل نے وہاں ملنے کو کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن نریش چندر نے تم کو کال نہیں کی؟ انجلا کا لہجہ خشک سے خشک تر ہو گیا۔ تم نے اسے فون کیا تھا؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ میں اس بات کو سن کر چونکا۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ نریش چندر کے ذاتی دفتر میں بھی انجلا کے کچھ خاص زر خرید ملازم ضرور ہوں گے جو اسے ایک ایک لمحے کی خبر دیتے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خفیہ ذرائع سے نریش چندر کے ڈائریکٹ فون پر کی جانے والی کالیں بھی ٹیپ کی جاتی ہوں۔ میں انکار نہیں کروں گا، میں نے اس بار قدرے ٹھوس ایک کاروباری سلسلے میں مجھے انکل سے کچھ ضروری مشورہ لینا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ کاروباری سلسلہ کیا تھا؟ ایک بار تمہارے پتا اور نریش کے بیچ بھی کچھ ٹاپ کی بات چیت ہوئی تھی۔ انجلا کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ میں نے تمہارے پتا سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی پرنتو وہ بھی مجھے ٹال گئے تھے۔ انہیں بھی مجھ سے زیادہ نریش گٹھ جوڑ پیارا تھا۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ انجلا نے بڑے چبھتے ہوئے انداز میں مجھے موت کی دھمکی دی تھی۔ میرے تن بدن میں جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ سرد اور خشک لہجے میں پوچھا گیا۔ اب کھل کر بات کریں آنٹی، میں نے زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ انکل کو پیش آنے والے حادثے سے آپ کو میرے والد کی موت کا خیال کیسے آ گیا؟ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ بہت گہرا سمبند ہے پرنتو تم ابھی نہیں سمجھ سکو گے، اس بار بھی تلخی سے کہا گیا۔ آپ اور انکل کس ہسپتال میں ہیں؟ میں نے گفتگو کا رخ بدلنے کی خاطر دریافت کیا۔ میری ایک بات پورے دھیان سے کان کھول کر سن لو دانش، اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو دوبارہ کبھی بھول کر بھی نریش کے قریب آنے کی غلطی مت کرنا، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ کیا آپ نے اس وقت یہی پیغام دینے کی خاطر مجھے فون کرنے کی زحمت گوارا کی تھی؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ میری پیشانی شکن آلود ہونے لگی۔ آج کے بعد تم نریش سے کسی قسم کا کوئی سمبند نہیں رکھو گے، سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے پلٹ کر کوئی تلخ جواب دینا چاہا لیکن دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے جھلا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میرے ذہن میں گرم آندھی کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ میں اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ انجلا نے جس لب و لہجے میں گفتگو کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رمیش گپتا کے بارے میں مجھ سے اور نریش چندر سے زیادہ معلومات رکھتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انجلا نے وہ کال رمیش کے اکسانے پر کی ہو۔ وہ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ میرے اور نریش چندر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہو۔
انجلا کی گفتگو میرے لیے ایک کھلا چیلنج تھی۔ میں تا دیر کانٹوں پر لوٹتا رہا۔ کل رات جو عورت میرے لیے قابل احترام تھی آج میری نظروں سے گر چکی تھی۔ وہ میرے لیے کسی زخمی اور زہریلی ناگن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میری سوچوں کی بازگشت طوفانی شکل اختیار کرنے لگی۔ میری رگوں میں لہو کی بجائے بھڑکتی آگ کے خطرناک شعلے لپکنے لگے۔ میرے اندر انتقام کے جذبوں نے اس آدم خور کو بیدار کر دیا جو برسوں سے اپنے شکار کی تلاش میں تھا۔ میری سوچوں کے دائرے وسیع ہونے لگے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے پریشان کن رات تھی۔ میرے باپ کے پراسرار قتل کے مسئلے کے سارے اشارے ایک ایک کر کے حل ہو چکے تھے۔ میرے مطلوبہ افراد میری نظروں کے سامنے تھے لیکن میں بے بسی کا شکار تھا۔ شیطانی قوتوں سے جنگ کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں انجلا کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا لیکن رمیش گپتا کہاں چھپا بیٹھا تھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اصل قاتل وہی تھا۔ اس تک پہنچنے کی خاطر مجھے نریش چندر کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ میرے خواب والی کہانی سن کر اس جگہ تک پہنچ گیا تھا جہاں ایک کمرے میں نے رنجنی اور رمیش گپتا کی گرد آلود تصویر دیکھی تھی اور دوسرے کمرے میں رمیش کی شیطانی قوتوں کا ایک ناقابل یقین منظر بھی دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے جوگیا سے مشورہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے تھک ہار کر خود کو دوبارہ بستر پر گرا دیا۔ دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ رات کو ذہن میں اجاگر ہونے والی باتوں کا بوجھ ابھی تک میرے دل و دماغ پر موجود تھا۔ ناشتے کی میز پر مجھے خاموش دیکھ کر ماں نے پوچھا، رات تمہاری واپسی کس وقت ہوئی؟ آپ کو فون کرنے کے کوئی 2 گھنٹے بعد، میں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ میں واپس آیا تو آپ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کل بیگم نفیس بھی تمہیں بار بار پوچھ رہی تھی کیا وہ آئی تھی؟ ہاں۔ فاخرہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے، ماں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تھوڑے توقف سے بولی، دانش تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس نے تم سے فون پر کچھ رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ ابھی تک اس نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کوئی بات مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو؟ ماں نے مجھے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر تفکرات کے بادل منڈلا رہے تھے۔ آپ نے اس بات کا اندازہ کس طرح لگا لیا؟ کل رات میں تمہاری طرف سے خاصی پریشان تھی، کیوں؟ میں نے مختصر سوال کیا۔ جب سے تم نے اپنے والد کے دوسرے کاروبار کا ذکر کیا ہے، ایک خلش سی ہے جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کیے رہتی ہے۔ پلیز امی جان، میں نے پیار سے ٹالنے کی کوشش کی۔ جب والد صاحب کے کسی دوسرے کاروبار کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا تو پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ انکل نریش چندر نے بھی یہی خیال کیا ہے کہ فون کرنے والا کوئی فراڈیا ہوگا۔ تم نریش چندر سے کب ملے تھے؟ ماں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا لیکن ماں کے چونکنے کا انداز مجھے مضطرب کر رہا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، ماں نے میرا جملہ کاٹ کر تیزی سے کہا۔ صرف اتنا جان لو کہ انجلا پنڈت پجاریوں کے زیر اثر رہتی ہے اور پنڈت پجاری یہ نہیں چاہتے کہ 2 تہذیبوں کے نمائندے آپس میں مل جل کر رہیں۔ میرے ذہن میں انجلا کا تصور جاگ اٹھا۔ گزشتہ رات اس نے جس انداز میں مجھ سے گفتگو کی تھی وہ ماں کی بات کی تصدیق کے لیے بہت کافی تھی۔ عام حالات میں شاید اس روز میں دفتر نہ جاتا لیکن نریش چندر اب میرے لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ انجلا کے کھل کر سامنے آ جانے کے بعد اب میری نریش چندر سے ایک آخری ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ جوگیا نے بھی یہی کہا تھا کہ میری خواب والی کہانی سننے کے بعد نریش چندر کے ذہن میں وہ مخصوص کمینگاہ روشن ہو گئی تھی جہاں میرا دشمن رمیش گپتا چھپا بیٹھا تھا۔ ناگ بچھو دوسری جانب سے جوگیا کا مخصوص کوڈ استعمال کر کے کہا گیا، وہ پاپی پوری طرح جاگ رہا ہے۔ میرے پاس کیول امیت مہتا کے کوئی اور ایسا بندہ نہیں تھا جسے نریش تک بھیج سکتا، مگر مہتا نے کہا کہ وہ نریش سے نہیں مل سکا تھا۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ جو جوگیا کہہ رہا ہے کیول اس پر وشواس کرو۔ میں نے پہلے بھی یہ بات تمہاری بدھی میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ جوگیا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی شبد، کوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ قدرے ترش لہجے میں کہا گیا۔ امیت مہتا کے علاوہ یہ بات خود نریش چندر کو بھی یاد نہیں رہی ہوگی کہ وہ کب ایک دوسرے سے ملے اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ کیا اب میں اپنے مرحوم باپ کے قاتل سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ میں نے اس بار بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا اب پھر ڈور کا کوئی سرا الجھ گیا ہے؟ میں نے تلملا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جوگیا کی نظروں نے اسی روز تمام معاملات کو کھنگال لیا تھا جب رمیش نے تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مجھے ایک ایک پل کی خبر تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔
کون کیا چال چل رہا ہے اور تم جان بوجھ کر ڈھیل دیتے رہے۔ میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ دھیرج سے کام لو بالک، اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ بھاگ میں جو لکھ دیا گیا وہ اوش پورا ہوتا ہے۔ اوپر والے کی مرضی کے آگے منچ کی شکتی کسی کام نہیں آتی۔ جو من مانی کرتے ہیں انہیں اس کی کٹھن سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ تم شاید مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ تم درمیان میں نہ آتے تو شاید رمیش گپتا کی کالی طاقتیں مجھے بھی اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی۔ ہو سکتا تھا کہ میرے بعد وہ میری ماں کو بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ میرے والد سے ایسی کیا بھول ہوئی تھی جس کی سزا اسے بھگتنی پڑی؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بتاؤ گے جوگیا؟ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا بھول تھی جس کی سزا اتنی اذیت ناک شکل میں دی گئی۔ رمیش گپتا کا میرے مرحوم والد کی اس بھول سے کیا تعلق تھا؟ تم پھر بھٹکنے لگے، جوگیا نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ بھول چوک کیول منچ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر منچ نہ ہوتا۔ اسے فرشتوں کے نام سے یاد کیا جاتا جو کیول اپنے پرماتما کے حکم کے انوسار رات دن اس کی پوجا میں لگے رہتے ہیں۔ میرے ذہن میں معتد خیالات ابھر رہے تھے جب جوگیا کی آواز سرسراتی ہوئی میری قوت سماعت سے ٹکرائی۔ تمہاری بدھی میں جو جوار بھاٹا اٹھ رہا ہے اسے قابو میں رکھو۔ اگر تمہارے پرکھوں کا میری ذات سے کوئی سمبندھ نہ ہوتا تو میں تمہارے اور رمیش گپتا کے بیچ آنے کی بھول کبھی نہ کرتا۔ دھیرج رکھو، رمیش گپتا کا انجام بھیانک ہی ہوگا۔ تم شاید انجلا کی بات کر رہے ہو جس نے تمہیں نریش سے دور رہنے کو کہا تھا، جوگیا نے میرے دل کا راز جان کر جواب دیا۔ وہ بھی پاگل ہو رہی ہے، مجھے اس کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ تمہارے پتا کی موت میں بھی اس سندر مگر زہریلی ناگن کا ہاتھ شامل تھا۔ اس کلنگنی نے تمہارے پتا کے اسرے دامن پر ایک گند اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ اسی نے رمیش کو اکسایا بھی تھا اور تم یہ سب کچھ مجھے اب بتا رہے ہو۔ میں نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے پوچھا، کیا ان باتوں کا راز رکھنے میں بھی کوئی مصلحت تھی؟ جانتے ہو میں نے تمہیں فاقرہ سے شادی رچانے سے پہلے اپنے پتا کے قاتلوں کا کھوج لگانے کی شرط کیوں باندھی تھی؟ جوگیا نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا تو میری طبیعت اور مکدور ہو گئی۔ نہیں، میں نے الجھ کر جواب دیا، کیول اس لیے کہ انجلا تمہارے پریوار کی کوئی خوشی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جوگیا نے انکشاف کیا، ایک کارن اور بھی تھا۔ فاقرہ کے پتا نے ایک بار انجلا کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا نوعیت تھی اس کیس کی؟ میں نے اپنی معلومات کی خاطر دریافت کیا۔ اب گڑے مردوں کو اکھاڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، گن میں پتھر پھینکنے سے اپنا تن بھی اسرا نہیں رہتا۔ جوگیا نے پھر رازداری سے کام لے کر کہا، اتنا جان لو کہ وہ کیس اگر عدالت میں آ جاتا تو نریش اور تمہارے پتا کے دلوں میں کھچاؤ آ جاتا۔ انجلا یہی چاہتی تھی۔ جوگیا کا کردار میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں اس بات سے بھی انکار نہیں کروں گا کہ جوگیا ہی کے درمیان میں آ جانے سے رمیش کی خطرناک چالیں ناکارہ ہو گئی تھی۔ میں انہی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں آفس میں تنہا نہیں ہوں، وہاں میرے سوا کوئی اور بھی تھا جس کی ناہموار سانسوں کی مدھم آوازیں میری قوت سماعت میں سرسرا رہی تھیں۔ ممکن ہے وہ میرا وہم ہو، لیکن میں جن پراسرار حالات اور واقعات سے گزر چکا تھا اس کے پیش نظر میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کے بعد دوبارہ فون کی سمت ہاتھ بڑھایا، لیکن الجھی بے ترتیب سانسوں کی وہی پراسرار آواز اس بار بھی بہت واضح طور پر سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بری طرح ہانپ رہا ہو۔ میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا، پھر اپنی ریوالونگ چیئر کو تیزی سے گھما کر پشت کی جانب دیکھا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ آواز میرا وہم نہیں تھی، ایک زندہ حقیقت تھی۔ میری نظریں اس کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ وہ ایک طویل عمر بوڑھا تھا جس کے پورے جسم پر جھریوں کا جال موجود تھا۔ جسم کا گوشت ہڈیوں سے وابستہ ضرور تھا لیکن تھل تھل کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا، شاید وہ 100 سال سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا۔ اس کی بادامی اور روشن آنکھوں میں ایسی تیز اور پراسرار چمک تھی جو اس سے بیشتر میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے آفس میں پشت کی سمت کھلنے والی کھڑکی کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں اپنی نشست پر
بت بنا بیٹھا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ کون تھا؟ میرے آفس میں اس کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اس کا میری ذات سے کیا تعلق تھا جو وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا؟ اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کی گہرائیوں میں اترتی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کیا وہ بھی پراسرار اور لازوال قوتوں کا مالک تھا؟ میرے ذہن میں بہت سے سوال گونج رہے تھے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں جوگیا کا تصور جاگ اٹھا۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پہلو دار شخصیت کا مالک ہونے کے علاوہ بیک وقت کئی صنعتوں کا مالک بھی ہے۔ اس نے خاص طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اس کے کئی نام اور کئی روپ ہیں، لیکن میں اسے جوگیا کے نام سے یاد رکھوں۔ وہ لازوال پراسرار قوتوں کا مالک تھا، دلوں میں جھانکنے اور اندھیروں کے باوجود دور تک دیکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا تھا۔ میرا ذہن کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ شاید کسی موقع پر جوگیا سے کوئی بھول چوک سرزد ہو گئی تھی جس نے اسے رمیش کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ایک پل بھر کی غفلت نے رمیش کو پلٹ کر کوئی ایسا بھرپور وار کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہو جس نے جوگیا کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا ہو۔ اگر میرے اندازے غلط نہیں تھے تو پھر میرے سر پر بھی خطرے کی تلوار ضرور منڈلا رہی ہوگی۔ میں نے سوچا انجلا نے بھی مجھے میرے والد مرحوم کی پراسرار موت کا حوالہ دے کر اشارتاً یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اب میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے رمیش گپتا سے ساز باز کر کے پہلے جوگیا کی مضبوط دیوار گرانے کی ٹھانی ہوگی اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد شاید وہ مجھے بھی خاک میں ملانے کے کسی خطرناک اور اذیت ناک منصوبے پر عمل پیرا ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بتدریج تیز ہونے لگی۔ جوگیا نے کئی بار دانشوروں کے اس قول کو دہرایا تھا، انسان کو ہر لمحہ اپنی رسی مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ شاید جوگیا پر بھی ایسا ہی کوئی برا وقت آ گیا تھا۔ کچھ دیر بیشتر وہ مجھے فون پر میرے سب سے بڑے دشمن کی کمین گاہ کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے بڑے یقین اور اعتماد سے کہا تھا کہ رمیش کا برا وقت آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، لیکن اب اس کی بدلی ہوئی کیفیت، اس کی بکھری بکھری سانسیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ عین اس وقت تھک کر ہانپنے لگا جب میرے والد کی موت کا پراسرار مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ ساری گرہیں ایک ایک کر کے کھل چکی تھیں۔ مجھے اس چوہے دان کا سراغ بھی مل چکا تھا جہاں میرا مطلوب دشمن چھپا بیٹھا تھا۔ میں نریش چندر سے فون پر 2 باتیں کرنے کے بعد رمیش کے تعاقب میں جانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا جب اس طویل عمر سفید ریش بوڑھے نے اچانک سامنے آ کر مجھے گڑبڑا دیا۔ جوگیا اور اس بوڑھے کی شکلوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن یہ فرق جوگیا یا رمیش کی شیطانی اور گندی قوتوں کی پیداوار بھی ہو سکتی تھی۔ جوگیا، میں نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کے بعد سفید ریش بوڑھے کو جوگیا ہی کے نام سے مخاطب کر کے ٹھوس لہجے میں سوال کیا، تمہاری یہ حالت کس نے بنا دی؟ اسی نے، بوڑھے نے کھرکھراتی آواز میں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے سوا کون کسی کی کایا پلٹ سکتا ہے؟ او، میں چونکا، کیا تم سے بھی کوئی بھول ہو گئی؟ جو وہ غالب آ گیا، وہ ہمیشہ سے غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا۔ بوڑھے نے ایک طویل سانس لے کر سنجیدگی سے جواب دیا تو میں تلملا اٹھا۔ خطرے کی ایک سرد لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ شاید رمیش نے جوگیا کی پوری طرح سفلی کے گندے شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان 2 خوفناک اور پراسرار قوتوں کا گٹھ جوڑ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں ابھی اس بدلی ہوئی صورتحال کے بارے میں، عقلی گھوڑے دوڑانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے نے دیدے نچا کر میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی خوفزدہ ہو گیا؟ موت سے ڈر رہا ہے جس کا ذائقہ ایک نہ ایک دن سب کو چکھنا ہے۔ ہاں، میں نے حوصلے سے کام لے کر جواب دیا، میں تمہاری بات کی تردید نہیں کروں گا، لیکن تم خود اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا موت ہی کے خوف سے تم بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے؟ میری مان تو بھی اس کے سامنے جھک جا، ماتھا ٹیک دے زمین پر، اسی میں تیری بھلائی ہے، بوڑھے نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ اگر اس نے نظریں پھیر لی تو روئے زمین پر تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں کہ تم کس کی زبان بول رہے ہو۔ میں نے قدرے جھلا کر کہا، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ڈر کر، جس نے تمہیں اپنی طاقت کے جال میں جکڑ لیا ہے۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں، میں نے اس سے خوفزدہ ہو کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ بوڑھے نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ اس کے تنفس کی غیر یقینی رفتار بتدریج بحال ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے تیزی سے سرخی مائل ہونے لگے۔ وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا۔
مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔ میں نے محتاط انداز اختیار کیا۔ تم شاید زندگی بچانے کی خاطر میرے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو۔ انجلا نے تمہیں بھی کوئی فریب خواب دکھایا ہوگا، کوئی ایسا سبز باغ جسے دیکھ کر تمہاری رال ٹپک پڑی۔ گھٹیا باتوں سے پرہیز کر بدبخت بوڑھا سرسراتے لہجے میں بولا، ساری دن دولت اور قصے کہانیوں کو ٹھوکر مار کر تو بھی میرا ہاتھ تھام دے، مگر ایک شرط ہوگی، پھر کبھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا، اور اسے بھی بھول جاؤ جو میرے بے گناہ باپ کا قاتل ہے۔ میری رگوں میں دوڑتے خون کی حدت تیز ہونے لگی۔ میں نے بوڑھے کو، جو میرے خیال کے مطابق جوگیا کے سوا کوئی اور نہیں تھا، بدلی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں کہا، تم رمیش گپتا اور انجلا سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے جو آپس میں مل گئے، لیکن میں جب تک اپنے انتقام کی آگ کو اپنے والد کے قاتلوں کے خون سے بجھا نہ لوں، سکون کا ایک لمحہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ میں بکواس نہیں کر رہا، اسی رمیش گپتا اور انجلا کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ میرے لہجے میں کرختگی تھی، نفرت تھی، حقارت تھی، آمیزش بھی تھی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر بوڑھے کو گھور رہا تھا جو رہ رہ کر آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا۔ میں نے احتیاط اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ میں مسلمان تھا، میرا ایمان تھا کہ موت برحق ہے، مجھے یقین تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر آندھیوں کے تیز جھکڑ بھی کسی سوکھے پتے کو بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ انجام خواہ کتنا ہی بھیانک اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، میں باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں ہونے کی غلطی نہیں کروں گا۔ میرے اندر لاوا ابل رہا تھا جب بوڑھے نے پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ سانپ گزر گیا تو ابھی تک لاٹھی پیٹ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار میرے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی شامل تھا۔ اندر سے کچھ اور، اوپر سے کچھ اور، کس کے دل لگی کر رہا ہے، مجھ سے یا اوپر والے سے؟ جوگیا، میں غصے میں بل کھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سانپ گزر جانے والی بات شاید میرے والد کی پراسرار موت سے منسوب کی تھی، یا پھر اشاروں کنایوں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ رمیش نے وہ ٹھکانہ بدل دیا ہے جہاں وہ اب تک چھپا بیٹھا تھا۔ میرے اندر سلگتے آتش فشاں میں اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ میں نے بوڑھے کو قہر آلود نظروں سے گھورا۔ بوڑھے نے جوگیا کا کہا ہوا جملہ دہرایا تو میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میں نے تیزی سے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لینے کی کوشش کی، لیکن میرا ارادہ بھانپ کر برق رفتاری سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ جھکنا ہے تو اس کے سامنے ماتھا رگڑ جو عظیم تر ہے، دوسروں کی انگلی تھام کر کب تک چلے گا؟ تم اگر دلوں کا بھید جانتے ہو تو یہ بھی ضرور جانتے ہوگے کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا، رمیش گپتا کا گندا وجود اگر باقی رہا تو وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا۔ ایک بار اس کا کریا کرم ہو جائے، پھر میں کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی بھی بھول نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سفید بوڑھے کی روشن نگاہیں میرے وجود کے گرد منڈلانے لگیں۔ شاید وہ میری کہی ہوئی بات کو اپنی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں میرے وجود کا ایکس رے کر رہی تھی۔ میری بات کا یقین کرو، میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا، میری ماں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ رمیش گپتا نے اس کو بھیڑکی کے غم سے دوچار کر کے میری روح کو جو زخم لگایا ہے اسے مندمل کر دو۔ اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، شرط لگا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے سرخ انگاروں کی مانند دہکنے لگے، اس کی پلکیں مشینی انداز میں جھپکنے لگیں۔ نہیں، میں نے عاجزی کا اظہار کیا، میں صرف درخواست کر رہا ہوں۔ میرے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے اسے رمیش کے خون کے چھینٹے درکار ہیں۔ وہ شیطانی قوتوں کا مالک ہے، میں تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کفر بک رہا ہے۔ بوڑھا غصے سے لرزنے لگا۔ اس کو کیوں فراموش کر رہا ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے؟ وہ چاہے تو مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے، وہ سب سے عظیم تر ہے، باقی سب ہیج ہیں۔ ایک ہی نعرہ لگانے کی عادت ڈال لے، حق اللہ! میں تمہارے کسی حکم سے انکار نہیں کروں گا، لیکن بدبخت کم عقل اس کی طاقت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بوڑھے کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ تا دیر مجھے خشمگی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس نے اپنی الجھی ہوئی داڑھی کا ایک سفید بال نوچ کر میری طرف اچھال دیا۔ سپاٹ لہجے میں بولا، لے اسے سنبھال کر رکھ لے، جب ہر طرف سے مایوسی ہو تو سچے دل سے خدا کا نام لے کر اسے اس کافر کی طرف ہوا میں لہرا دینا، پھر اس کا تماشا بھی دیکھ لینا جس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔
میں نے لپک کر خدا کے اس برگزیدہ بزرگ کی داڑھی کے بال کو زمین سے اٹھا کر پوری قوت سے مٹھی میں بند کر لیا۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی خاطر نگاہیں بلند کیں تو مجھے مایوسی ہوئی۔ خدا کا وہ نیک بندہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کمرے میں مشک و عنبر کی ملی جلی تیز خوشبو پھیل رہی تھی۔ میرے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا اس بزرگ کو یاد کرتا رہا جو مجھے ایک نایاب تحفے سے نواز کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ جوگیا سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اس نے جوگیا کی کہی ہوئی باتوں کو دہرا کر مجھے کیا باور کرانے کی کوشش کی تھی؟ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ خدا کے حکم سے میری مدد کو آیا تھا۔ پھر واپس لوٹ گیا۔ میں بڑی دیر تک خاموش کھڑا اس کی باتوں کو یاد کرتا رہا۔ پھر میں نے نریش چندر سے فون پر گفتگو کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور رمیش گپتا سے براہ راست ٹکرانے کا آخری فیصلہ کر لیا۔ برگزیدہ بوڑھے کا کہا ہوا ایک ایک جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں اس کے اوپر جوگیا کے درمیان کوئی تعلق نہیں تلاش کر سکا تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے جوگیا اور میرے درمیان تمام تعلقات کا بخوبی علم تھا۔ اس نے گفتگو کے دوران جوگیا کی کہی ہوئی کچھ اہم باتوں کو دہرایا بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی مقناطیسی کشش تھی جس نے میرے دل و دماغ کو تسخیر کر لیا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں ایسا جادو تھا جس نے مجھے اسیر کر لیا۔ میں اس کے وجود کے سائے کو اپنے ساتھ ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو شاید میں اس وقت رمیش گپتا کی شیطانی قوتوں سے تنہا ٹکرانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ اور اب جوگیا کے بعد خدا کے اس برگزیدہ بزرگ کا درمیان میں آ جانا مجھے الجھا رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ جوگیا کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جوگیا کا میرے بزرگوں کے ساتھ کیا تعلق تھا جس نے اسے رمیش کے مقابلے پر میری مدد کرنے کو مجبور کر دیا تھا؟ میرے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے جب جوگیا کی مانوس آواز میرے کانوں میں کہیں بہت دور سے ابھرتی سنائی دی۔ بالغ تو قسمت کا دھنی ہے جو نیلی چھتری والا تیرے اوپر مہربان ہو گیا۔ میری بات دھیان سے سن، تجھے تیرے بھاگیہ سے جو سنہری موقع ملا ہے اسے کھو مت دینا۔ بھگوان کے اس اوتار نے تجھے درشن دے کر امر کر دیا ہے۔ ایسے شبھ مواقع جیون میں بار بار نہیں آتے۔ اگر تو نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر سارا جیون ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ جوگیا، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ زیادہ کھنگالنے کی کوشش مت کر مورخ، جو کہہ رہا ہوں اسے گرہ سے باندھ لے۔ جوگیا نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا، رمیش کے برے دن اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ اب شاید اس کی شیطانی شکتیاں بھی اس کا ساتھ نہ دے سکیں گی، مگر تو اپنے قدم دھرتی پر مضبوطی سے جمائے رکھنا۔ اس مہمان منچ نے تجھے جو پوتر تحفہ دان کیا ہے اسے بھول مت جانا، اس کی باتوں کا دھیان رکھنا۔ رمیش کی پلید قوتیں تیرا دھیان بٹانے کی کوشش کریں گی، پرنتو تو اپنے پرماتما پر پورا وشواس رکھنا، نراش مت ہونا۔ تیرے قدم ڈگمگا گئے تو پھر سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا۔ وہ بھی منہ پھیر لے گا جو تیری سہایتا کرنے کو سامنے آ گیا۔ سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس سمے کم ہے۔ میں جا رہا ہوں، میری باتوں کا دھیان رکھنا، اسی میں تیری مکتی ہے۔ جوگیا کی مدھم آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے غیر اختیاری طور پر کار کی رفتار اور بڑھا دی۔ میں نریش چندر کے فارم ہاؤس کے راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ مجھے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ اپنے دامن پھیلا رہا تھا۔ میں فارم ہاؤس کا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے افقی حصے کی طرف پہنچ گیا جہاں گودام واقع تھا۔ جوگیا نے امیت مہتا کے روپ میں یہی اطلاع دی تھی کہ میرا مطلوبہ دشمن رمیش گپتا اسی گودام کے انڈر گراؤنڈ حصے میں چھپا بیٹھا تھا۔ میں پھاٹک کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کو دونوں گارڈ پوری طرح محتاط ہو گئے۔ ان دونوں کی نظروں میں میرے لیے اجنبیت کا احساس موجود تھا۔ انہوں نے اپنے خودکار اسلحہ کے دستے پر اپنی گرفت بھی مضبوط کر لی، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ اچانک میری طرف سے توجہ ہٹا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ ایک نے دوسرے سے دریافت کیا۔ تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے ابھی کسی کو دیکھا تھا، لیکن وہ پل بھر میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے نے ہونٹ چباتے ہوئے یقین لہجے میں پوچھا، کیا تم نے بھی ایسی کوئی بات محسوس کی تھی؟
سمجھ گیا۔ پہلے نے قدرے ناگوار انداز میں جواب دیا، دارو کی چکمہ لگائے بغیر تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں بھگتا سکتا۔ جا کر حلق تر کر لے، لیکن ایک بات کا خیال رہے، اگر تو نے آج بھی زیادہ چڑھا کر رام کلی کو یاد کر کے الٹی سیدھی بکواس کی تو میں کل مینیجر سے تیری رپورٹ ضرور کر دوں گا۔ دوسرے نے شکایتی انداز میں اپنے ساتھی کو دیکھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری کو عبور کر کے گودام کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس روز سے قبل کبھی وہاں نہیں گیا تھا، راستے میرے جانے پہچانے بھی نہیں تھے، لیکن کوئی نادیدہ قوت ہی میری رہنمائی کر رہی تھی جو میں گودام کے انڈر گراؤنڈ میں واقع اس حصے تک پہنچ گیا جسے میں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ اسی حصے کے ایک کمرے میں میں نے رمیش اور رنجنی کی تصویر کو فریم میں دیکھا تھا۔ میں مدھم پاور کی روشنی میں اس کمرے کے باہر کھڑا ایک لمحے تک قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس سمت قدم اٹھانے لگا جہاں میں رمیش کو 1 عمر کی عورت کے ساتھ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر میرے قدم رک گئے، میرے وجود کے اندر سلگتی چنگاریاں بھڑک کر شعلے کا رنگ اختیار کرنے لگیں، میری رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں نے کچھ توقف کے بعد کمرے کے دروازے کو آہستہ سے کھولا تو میری نگاہوں میں خون اتر آیا۔ میرا بدترین دشمن، میری خوشیوں اور میرے باپ کا قاتل رمیش گپتا اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ وہ کمرے میں تنہا نہیں تھا، نریش چندر کی دھرم پتنی انجلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس خوبصورت ناگن نے بھی مجھے ڈسنے کی دھمکی دی تھی، جو اس وقت نیم برہنہ حالت میں بڑی بے غیرتی سے رمیش کی آغوش میں لیٹی اسے خوابیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک چراغ روشن تھا جس کی کپکپاتی روشنی انجلا کے کندن جسم کے نشیب و فراز سے کھیل رہی تھی۔ انجلا، رمیش نے ٹھوس اور سرسراتے لہجے میں کہا، آج میرے جیون کا سب سے شبھ دن ہے، تو بھی میرے پاس ہے اور سمے بھی میری مٹھی میں بند ہے۔ کل سے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہیں گے۔ نریش کا کانٹا آج رات ہمارے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اب تو کیول رمیش کے من مندر کی رانی کہلائے گی اور رنجنی اسے بھول جا۔ رمیش نے سرد اور تحکمانہ انداز اختیار کیا، وہ پلکیں جھپکائے بغیر انجلا کو گھورتے ہوئے بولا، یدھ اور پریم میں کچھ پاپ اور پن نہیں ہوتا، وجے اسی کی ہوتی ہے جو دوسروں سے اپنا ادھیکار چھیننے کی شکتی رکھتا ہے، اور تو جانتی ہے کہ میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ انجلا نے کوئی جواب نہیں دیا، خالی خالی نظروں سے اس طرح رمیش کو تکتی رہی جیسے وہ اس کی کسی بات سے انکار کی جرات نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ گیا، رمیش نے غالباً اپنی کسی شیطانی عمل سے انجلا کے دل و دماغ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ میری بات دھیان سے سن، رمیش نے اس بار بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تیرے اور رنجنی کے کارن بڑے پاپڑ بیلے ہیں، بڑی تپسیا کی ہے، بڑے دکھ جھیلے ہیں، پرنتو آج تجھے میرے کارن، اپنے پریمی کے کارن کچھ بلیدان دینا ہو گیا۔ کیا تو میری آگیا کا آنکھ بند کر کے پالن کرے گی؟ ہاں، انجلا نے خواب بیداری کی حالت میں جواب دیا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، میں تجھے راگ کی ایک چٹکی دوں گا۔ رمیش نے بدستور انجلا کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تجھے وہ راگ دوا کی اس شیشی میں ڈالنی ہوگی جو نریش کو دی جا رہی ہے، تجھے کسی بات کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے بھی وہی ہوتا رہا جو رمیش نے چاہا، اب بھی ویسا ہی ہوگا جو میرا من چاہے گا۔ دھرتی کی کوئی شکتی میری ودیا، میرے جنتر منتر کا توڑ نہیں کر سکتی۔ قانون کے رکھوالے پھر تاپتے رہ جائیں گے، نریش کی موت کا کھوج بھی کوئی نہیں لگا سکے گا، اس کا کریا کرم ہو جانے کے بعد سب کچھ تیرا ہو جائے گا، تو رانی سے مہارانی بن جائے گی۔ سمجھ رہی ہے نا میری چال؟ ہاں، لیکن رنجنی، انجلا کی زبان پر دوبارہ رنجنی کا نام ابھرا تو رمیش کی آنکھوں کے ڈیلے سرخ انگاروں کی مانند دہکنے لگے، اس کے تیور بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میں خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رمیش کے ہونٹ بدبدانے لگے، اس نے کچھ پڑھ کر انجلا کے چہرے پر پھونک ماری، پھر درست انداز میں بولا، اب رنجنی کا نام تیری زبان پر کبھی نہیں آئے گا، میں نے اسے اس کے بالک کی آتما سے ملا دیا ہے، اس نے دیوی دیوتاؤں سے یہی پرارتھنا کی تھی جسے پورا کرنے کے بعد میں نے اسے بھی جیون کی قید سے آزاد کر دیا۔ کان کھول کر سن لے، رنجنی کے شریر اور آتما کا سمبندھ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ میرے تیرے بیچ نہیں آ سکے گی، اس کی یادوں کو اب اپنے من سے کھرچ کر نکال دے، جو بیت چکا اسے بھول جا، جو آنے والا ہے کیول اس کا وچار کر۔ میں تمہاری آگیا کا پالن کروں گی، انجلا نے سپاٹ خوابدیدہ انداز میں کہا، میں رنجنی کو کبھی یاد نہیں کروں گی،
آج رات تجھے کیا کرنا ہے؟ رمیش نے تھوڑے توقف کے بعد بڑے اعتماد سے سوال کیا۔ تم مجھے راکھ کی ایک چٹکی دو گے؟ مجھے وہ راکھ اس دوا کی شیشی میں ملانی ہوگی جو نریش کو دی جا رہی ہے۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح ہر بات بھول جاؤں گی۔ جے بھوانی! رمیش نے خوشی میں لہرا کر نعرہ بلند کیا۔ پھر اس نے جھک کر اپنے غلیظ ہونٹ انجلا کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے، لیکن دوسرے ہی لمحے چراغ کی لو پھڑپھڑانے لگی اور رمیش اس طرح انجلا کو چھوڑ کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ اس نے خوفناک اور پرتجسس نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا، پھر اس کی خونخوار نظریں میرے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے قہر آلود انداز میں لب کشائی کی تو میری نظروں کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے استھان پر مجھے وشواس نہیں آ رہا۔ بوڑھے کی داڑھی کا متبرک بال میری مٹھی میں بند تھا، شاید اس لیے رمیش کا رعب میرے اوپر غالب نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت جو کچھ دیکھ چکا تھا، سن چکا تھا، میرے لیے وہی بہت تھا۔ میرے اندر کا آتش فشاں کسمسانے لگا۔ میں نے رمیش کو سرتاپا نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، نمک حرام کمینے، تو اب تک جس ہانڈی میں کھاتا رہا، آج اسی میں چھید کرنے کی سوچ رہا ہے؟ کیا تیرے گندے وجود میں شرافت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی؟ انجلا نے میری آواز سنی تو وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے سوتے سے بیدار ہوئی ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کی بے غیرت آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ رمیش! وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی، اس حرامی کے ساتھ کوئی دیا مت کرنا۔ میں جیون میں کبھی تیری کسی بات سے انکار نہیں کروں گی، مگر تجھے میری ایک آشا پوری کرنی ہوگی۔ اس نے بددستور مجھے گھورتے ہوئے کہا، اس کی موت اسے یہاں تک کھینچ ہی لائی ہے تو پھر اسے بچ کر نہ جانے دینا۔ اپنے کالے علم سے اس کو ایسا کشٹ دے کہ اس کی آتما بھی نرک میں چلی جائے۔ اس سپولیے کو بھی وہیں پہنچا دے جہاں تو نے اس کے باپ کو بھیجا تھا۔ تجھے انجلا کی سوگند، تو چنتا مت کر میری رانی۔ رمیش میرے چہرے پر نظریں جمائے جمائے بڑی خباثت سے بولا، آج یہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ تو بھول رہا ہے بدبخت، میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، اس سے بیشتر بھی تو کئی بار مجھے مارنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بات یاد رکھ، کیا یہی بھاشن دینے کے کارن یہاں تک دوڑا چلا آیا؟ اس نے زہر خند سے جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، آج دھرتی کی کوئی شکتی تجھے رمیش کے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گی، وہ بھی نہیں جو اب تک تیری سہایتا کر رہا ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن رمیش نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے پہل کرنے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ گلے سے مفلر ہٹا کر اس نے اپنے بچھاتے زخم سے ایک کیلا نکال کر میری سمت پھینکا۔ مجھے یوں لگا جیسے کئی ہٹے کٹے پہلوانوں نے مجھے پل بھر میں جکڑ کر ہوا میں بلند کیا، پھر بڑی بے رحمی سے ننگے فرش پر پوری شدت سے پھینک دیا۔ میرا جوڑ کڑکڑا کر رہ گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نادیدہ قوتوں نے مجھے پوری طرح اس پھرتی سے اپنی گرفت میں لیا کہ میں اپنے جسم کے کسی عضو کو بھی حرکت دینے سے قاصر ہو گیا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں ان کے ہاتھوں کے نادیدہ شکنجوں کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرے وجود میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ ضرورت سے زیادہ خوش فہمی بھی انسان کو ناقابل یقین شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ میں نے بھی شاید بوڑھے بزرگ کے متبرک بال کو استعمال کرنے میں تاخیر کر کے کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، رمیش نے حقارت سے میرے منہ پر تھوکتے ہوئے لہرا کر کہا، آج تیرے ستارے گردش میں ہیں۔ وہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ گیا جو کل تک تیرے پٹھے پر ہتھیلی جمائے ہوئے تھا۔ کوئی اور ہو تو اسے بھی آواز دے کر دیکھ لے۔ رمیش کا حقارت آمیز اور رقیق لب و لہجہ میرے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے فاتحانہ انداز میں سینہ تانے کھڑا تھا اور میں اپنی بے بسی پر تل ملا رہا تھا، کس وچار میں گم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میری پسلی پر بھرپور ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، ابھی تو بڑے اونچے سروں میں ہانڈی اور چھید کی بات کر رہا تھا، مارنے اور جلانے والی شکتی کا بھاشن دے رہا تھا، اب تجھے سانپ کیوں سونگھ گیا؟ رمیش! انجلا نے چیخ کر کہا تو پھر لمبی چوڑی باتیں کرنے لگا۔ میرا کہا مان، اس سپولیے کا سر کچلنے میں دیر مت کر، اسے بھی نرک میں جھونک دے جہاں اس کا باپ اس کی راہ تک رہا ہوگا، اس کی آتما بھی شانت ہو جائے گی۔ میں نے انجلا کو نفرت سے گھورا۔ میں اس بدذات اور بے شرم کو اس کا اصلی چہرہ دکھانے کی خاطر کچھ سخت سخت کہنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ جسمانی قوتوں کے علاوہ میری قوت گویائی بھی سلب ہو گئی تھی۔ تو جو کہے گی تیرا پریمی وہی کرے گا، لیکن مرنے سے پہلے میں اسے تھوڑا سا
اشنان کرا دوں۔ رمیش نے اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اپنے جسم سے لنگوٹی بھی اتار کر ایک طرف پھینکی تو میں اس کا ناپاک ارادہ بھانپ کر تڑپ اٹھا۔ وہ اخلاق سوز منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے دل ملا کر آنکھیں بند کر لی۔ دل ہی دل میں انتہائی مایوسی کی حالت میں خدا کو یاد کیا۔ میرے لہجے میں گڑگڑاہٹ تھی، میرے معبود اپنے حقیر اور بے بس بندے کی فریاد سن لے۔ اس سے بیشتر کہ کوئی کافر میرے اجلے اور پاک جسم کو اپنی غلاظت سے ناپاک کرے، تو میری مدد کر یا پھر مجھے موت دے دے۔ میرے قلب سے نکلی ہوئی دعا ضائع نہیں گئی۔ گپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی میرے کانوں میں، اسی خدا کے برگزیدہ بندے کی منحوس آواز گونجی جس نے مجھے اپنی داڑھی کے سفید بال سے نوازا تھا۔ مایوسی گناہ ہے، ایمان کی قوت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت کمتر ہے۔ تو نے سچے دل سے اس ذوالجلال والاکرام کو یاد کیا ہے تو اسی کا پاک نام لے کر اپنی مٹھی کھول اور سفید بال کو اپنے دشمن کی جانب ہوا میں لہرا دے۔ میں نے وہ آواز سن کر آنکھیں کھول دی۔ رمیش فاتحانہ انداز میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میری جانب بڑھ رہا تھا اور برہنہ تھا، اس کے ارادے نیک نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے خدا کا نام لے کر مٹھی کھولنے کی کوشش کی، مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ میں نے مٹھی کھول کر سفید بال کو رمیش کی طرف اچھال دیا۔ پھر جو ہوا وہ مشیت ایزدی کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ سفید بال میری مٹھی سے نکلا تو ہر طرف سے گن گرج کی ہولناک آوازیں بلند ہونے لگیں۔ زمین کے علاوہ پوری عمارت اس طرح لرزنے لگی جیسے شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ رمیش گپتا اس طرح چونکا جیسے اسے موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح دیدے پھاڑ کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے علاوہ انجلا کا چہرہ بھی تاریک پڑ گیا۔ رمیش، انجلا دیوانوں کی طرح چیخی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بھونچال آ گیا؟ تو چنتا مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، رمیش نے خود کو گرنے سے سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اپنے گلے کے زخم میں رینگتے ہوئے کیڑوں کو نکال نکال کر چاروں طرف پھینکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بھی خوف جھانک رہا تھا۔ اچانک بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ سارا ماحول لرز اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میں شیطانی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔ انجلا دوڑ کر رمیش سے لپٹ گئی۔ در و دیوار بدستور لرز رہے تھے۔ زلزلے کی وہ کیفیت جو خدا کے عطاب کی شکل میں نازل ہوئی تھی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر چھت کے پلاسٹر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گرا تو رمیش اور انجلا دونوں لہو لہان ہو گئے۔ دونوں ہی اس وزنی سیمنٹ کے تودے کے نیچے اس طرح دب گئے کہ ان کا آدھا جسم نظر آ رہا تھا اور آدھا چھپ گیا تھا۔ دونوں کی کربناک چیخ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میرے لیے بھی قدم زمین پر جمائے رکھنا دشوار ہو رہا تھا جب اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی سرد ہاتھ نے میری کلائی سختی سے پکڑ لی ہو۔ میرے ذہن پر غنودگی کا حملہ اتنی شدت سے ہوا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرا ذہن گپ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنی خوابگاہ میں بستر پر لیٹا تھا۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے لباس پر نظر ڈالی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میرا لباس نہ صرف گرد آلود ہو رہا تھا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹا نظر آ رہا تھا۔ میں نے نریش چندر کے گودام کے انڈر گراؤنڈ حصے کے بارے میں سوچا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ گزری ہوئی ایک ایک بات میرے ذہن میں تازہ ہونے لگی۔ میں نیم گرم پانی سے غسل کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد باہر نکلا تو ماں میری خوابگاہ میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ کیا بات ہے امی جان؟ میں نے قریب جا کر پوچھا۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ماں نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں دبا ہوا اخبار میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سرخی پر نظر ڈالی تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ نریش چندر کے گودام والے علاقے میں گزشتہ شام آنے والے زلزلے کی خبر بڑی سنسنی خیز تھی۔ موقع کی کئی چھوٹی بڑی تصویریں بھی شائع ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میں رمیش گپتا اور انجلا کو ٹوٹی ہوئی چھت کے انبار تلے دبا دکھایا گیا تھا۔ دونوں ہی کے چہرے بری طرح مسخ ہو چکے تھے، جسم زخموں سے چور چور نظر آ رہے تھے۔ نریش چندر کی ایک تصویر بھی شائع کی گئی تھی جو ہسپتال میں بڑا زیر علاج تھا۔ نریش چندر کی کاروباری حیثیت اور شہرت کے حوالے سے انجلا کی لاش کا کسی اجنبی کے ساتھ گودام کے کھنڈرات میں پایا جانا بھی خبروں میں موضوع بحث بنا تھا۔ میں ابھی خبروں کی تفصیل پڑھ رہا تھا جب ماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے، لیکن مجھے
نریش چندر جی سے ہمدردی ہے، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی جو وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے، ورنہ شاید وہ بھی۔ ماں اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ میں نے اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں لرزتے دیکھیں۔ اس کرب کے پیچھے نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں بھی ہوں گی جو میرے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ حادثے کی اطلاع نے ان کے زخموں پر جمے کھرن کو بھی ضرور ٹھیس پہنچائی ہوگی۔ میں نے اخبار کو ایک طرف رکھ دیا۔ ماں کی دلجوئی کی خاطر جو کچھ ہوا اس پر مجھے بھی افسوس ہے، لیکن اس کی مصلحتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، ماں نے ایک سر داغ بھر کر جواب دیا، اس کے بھید وہی بہتر جانے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ میں نے موضوع بدلنے کی خاطر دریافت کیا۔ تمہارے بغیر کیسے کر سکتی ہوں؟ ماں نے مجھے پیار سے دیکھا تو میں ممتا کے اس جذبے کو محسوس کر کے بے اختیار اس کے گلے لگ گیا۔ ناشتے کی میز پر میں نے ماں کا دل بہلانے کی خاطر بیگم نفیس اور فاخرہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایک دو بار ماں کے چہرے پر میری خوشیوں کا تصور تبسم کی شکل میں جاگا، لیکن وہ بار بار ملول ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ناشتے کے بعد میں دفتر جانے کے لیے تیار ہوا تو ماں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تم آج دفتر جاتے ہوئے نریش چندر جی کو انجلا کا پرسہ ضرور دے آنا۔ اس آڑے وقت میں انہیں اپنے مرحوم دوست کی کمی بھی ضرور محسوس ہو رہی ہوگی۔ دونوں میں اتنا پیار تھا کہ ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا، میں آفس جانے سے بیشتر ہسپتال ہی جاؤں گا۔ ماں کو باتوں میں بہلا کر دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ رمیش گپتا کی ناپاک قوت خدا کے عطاب سے ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ انجلا دیوی کا کانٹا بھی درمیان سے نکل گیا تھا۔ میرے اور نریش چندر کے درمیان اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے ہسپتال پہنچ کر پہلے ڈاکٹر سے مل کر مریض کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا، پھر نریش چندر کے VIP روم میں گیا، جہاں وہ بستر پر پڑا خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ چہرے پر بڑی سوگواری سنجیدگی مسلط تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ حادثے کی خبر سے بے خبر نہیں تھا۔ ہمت سے کام لیں انکل، میں اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کیا۔ دانش بیٹا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آج میں بالکل تنہا رہ گیا۔ مجھے انجلا کی موت کا دکھ ہے، نہ گودام کی بربادی کا۔ دھن دولت تو ہاتھ کا میل ہے، لیکن آج مجھے اپنے سورگباشی متر کی یاد آ رہی ہے، جس کی آتما بھگوان کے چمتکار کو دیکھ کر ضرور سکھی ہوگی۔ جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ میں نے نریش چندر کا ہاتھ تھام کر کہا، والد صاحب نہ رہے لیکن میں تو ہوں آپ کے پاس۔ بھگوان تمہیں اور تمہاری ماتا جی کو سدا سکھی رکھے۔ ہمارے درمیان خاصی دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ نریش چندر انجلا کی موت پر کسی غم کا اظہار کرنے کی بجائے میرے مرحوم والد کی بھولی بسری باتوں کو زیادہ یاد کر رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد خود میری طبیعت بھی اتنی مگدر ہو گئی تھی کہ میں دفتر جانے کی بجائے گھر واپس آ گیا۔ لباس تبدیل کر کے کچھ دیر آرام کرنے کی خاطر بستر پر لیٹا تو یکلحت مجھے روپ نگر میں کشمیر امپوریم سے خریدی ہوئی چیزوں کا خیال آ گیا۔ میں بچے کی آنکھ والا پیپر اور اس سفید موتی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، جس نے مجھے باپ کے قاتلوں تک پہنچنے میں ناقابل یقین مدد فراہم کی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، تیزی سے پلٹ کر کپڑوں کی الماری کھولی، پھر بوکھلاہٹ میں ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی، لیکن وہاں ان پراسرار چیزوں کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں تھک ہار کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس بوڑھے کا نورانی چہرہ میرے تصور میں ابھرنے لگا، جس نے مجھے اپنی داڑھی کے بابرکت بال سے نوازا تھا۔ میرے کانوں میں اس کی آواز صدائے بازگشت بن کر گونجنے لگی، وہ چاہے تو مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے، وہی سب سے عظیم تر ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ایک ہی نعرہ لگانے کی عادت ڈال لے، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔